تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی ایک مرتبہ پھر کامیاب دھرنا فیض آباد کے مقام پر ریکارڈ کروانے کے بعد اور اپنے مطالبات حکومت وقت سے مسئلہ فلسطین پر منوانے کے بعد جیسے ہی لاہور پہنچے تھے تو ایک اور فیصلے نے ان کو سڑکوں پر آنے پر مجبور کر دیا۔ وہ فیصلہ ایمان کی ایک اہم شق ختم نبوت کے حوالے سے تھا۔ ان کے سڑکوں پر آنے کا یہ فائدہ ہوا کہ دوسری مذہبی جماعتوں کو بھی اس کی آگاہی ہوئی اور وہ بھی اس مسئلے پر بولنا شروع ہو گئی۔ نہ صرف یہ ہوا بلکہ ایوانوں میں موجود لوگ جن میں پی ٹی آئی کے علی محمد خان، پیپلز پارٹی کے عبد القادر پٹیل اور پاکستان سنی تحریک کے حامد رضا خان سب شامل ہیں، ان کو بھی اس مسئلے کا پتہ چلا اور انہوں نے ایوان میں کھڑے ہو کر اس مسئلے کے حوالے سے کافی آواز بلند کی۔ آئیے چلتے ہیں اس تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے جانتے ہیں کہ یہ تحریک جو کہ خادم حسین رضوی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی تھی، ان سے ہوتے ہوئے کن مراحل سے گزرتے ہوئے حافظ سعد حسین رضوی تک پہنچی اور پھر حافظ سعد حسین رضوی نے اس تحریک کو کیسے منظم کر کے آگے چلایا۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کی بنیاد اس کے بانی امیر مولانا خادم حسین رضوی نے 1 اگست 2015 کو رکھی۔ خادم حسین رضوی کے قریبی ذرائع کے مطابق وہ 22 مئی 1966 کو پنجاب کے شمالی علاقہ ضلع اٹک کے علاقے پنڈی گھیپ میں حاجی لال خان صاحب کے گھر پیدا ہوئے، جو مذہب کے طرف کافی جھکاؤ رکھنے والے انسان تھے۔ ان کے بھائی امیر حسین پاکستانی فوج کے جونیئر کمیشنڈ افسر تھے۔ سنی بریلوی فرقے کے پیشوا امام احمد رضا خان بریلوی کے مقلد خادم حسین رضوی نے حفظ قرآن و تجوید کی تعلیم جہلم اور دینے سے حاصل کی، پھر لاہور کی جامعہ نظامیہ سے شیخ الحدیث کی سند حاصل کی۔ سنہ 2009 میں خادم حسین رضوی راولپنڈی سے لاہور تک سفر کر رہے تھے، جس پہ وہ ایک حادثے کا شکار ہوئے، جس کی وجہ سے ان کی دونوں ٹانگوں پر چوٹ آئی اور وہ چلنے سے معذور ہو گئے۔ کچھ ذرائع کا موقف ہے کہ وہ گاڑی خود چلا رہے تھے اور گجرانوالہ کے قریب آنکھ لگنے کی وجہ سے وہ اس حادثے کا شکار ہوئے، جبکہ بعض ذرائع کا دعویٰ ہے کہ گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ قریباً 10 برس قبل ایک واقعے نے نہ صرف خادم حسین رضوی صاحب کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا بلکہ تحریک لبیک پاکستان کی وجہ بھی بن گیا۔ یہ 4 جنوری 2011 کی صبح تھی جب پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے اس وقت گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو ان کے گارڈ غازی ملک ممتاز حسین قادری نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں قتل کر دیا۔ گورنر تاثیر اسلام آباد میں کوہسار مارکیٹ میں واقع ایک ریسٹورنٹ سے نکلا ہی تھا کہ ممتاز حسین قادری صاحب نے خودکار ہتھیار سے ان پر 27 گولیاں چلا دی۔ ممتاز قادری کے اعتراف جرم کے بعد انہیں پھانسی کی سزا سنا تو دی گئی، لیکن اس سزا کے خلاف ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور اس وقت کے صدر پاکستان کو کی گئی اپیلیں بھی مسترد ہو گئیں۔ جہاں ایک طرف ممتاز قادری کو بچانے کے لیے تمام دستیاب قانونی ذرائع کا استعمال کیا جا رہا تھا، دوسری جانب مذہبی تنظیمیں اور شخصیات نے ممتاز قادری کو رہا کروانے کے لیے اور ان کو دی جانے والی پھانسی کو کالعدم قرار دلوانے کے لیے احتجاجی تحریکوں کا آغاز کیا۔ اس تنظیموں اور شخصیات میں سر فہرست تحریک لبیک یا رسول اللہ العالمی اور سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی اور مولانا خادم حسین رضوی شامل تھے۔ ملک میں مسلمانوں کے سب سے بڑے فرقے یعنی بریلوی سنی مسلک سے تعلق رکھنے والے مذہبی حلقوں کے اس احتجاج کے تحت خصوصاً پنجاب میں جلسے، جلوس اور مظاہرے ہونے لگے، جس میں ممتاز قادری کی حمایت، سلمان تاثیر کی مخالفت اور عدالتی فیصلوں پر ناپسندیدگی کا بھرپور اظہار کیا گیا۔ جنوری 2016 میں خادم حسین رضوی نے بھی ممتاز قادری کی رہائی کے لیے لاہور میں واقع علامہ اقبال کے مزار کے باہر احتجاجی اجتماع اور منظم مظاہرہ کیا۔ تب خادم حسین رضوی خطیب جمعہ حکومت پنجاب کے محکمہ اوقاف سے منسلک تھے اور لاہور میں داتا دربار کے قریب واقع پیر مکی مسجد سے وابستہ تھے۔ خادم حسین رضوی صاحب اردو، پنجابی، عربی، فارسی جیسی زبانیں بولتے تھے اور اپنے انداز و افکار کی روشنی میں شعلہ بیاں مقرر سمجھے جاتے تھے۔ ان کی شعلہ بیانی، جوشیلہ اور عوامی انداز اور بے باک خطابات ان کے معتقدین کو بہت بہاتا تھا۔ خطاب کرتے ہوئے وہ عموماً امام احمد رضا خان بریلوی، علامہ محمد اقبال کے اردو اشعار اور فارسی شعراء حافظ اور رومی کے برکات دینے والے کلام پڑھا کرتے تھے۔ ممتاز قادری کی حمایت میں جاری احتجاجی مہم کے دوران مذہبی سوچ رکھنے والی اکثریت کو وہ اپنی انہی
خصوصیات کی وجہ سے متاثر کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کا یہی انداز خطابت تیزی سے مقبول ہوا اور وہ روایتی مین سٹریم کنونشنل میڈیا کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بھی زبردست شہرت پانے لگے۔ اپنی شعلہ بیانی کی وجہ سے ان کو حکومت وقت کی ملازمت اور محکمہ اوقاف کی ملازمت سے ہاتھ تو دھونا پڑے، مگر بظاہر اس کارروائی سے انہیں اپنی سوچ و فکر کا پرچار زیادہ عوامی اور مؤثر انداز میں کرنے کا موقع میسر آیا۔ انہوں نے ممتاز قادری اور توہین رسالت کے قوانین کے سخت نفاذ کے حق میں ملک بھر میں احتجاجی اجتماعات، مظاہرے اور دورے شروع کر دیے، جن سے انہیں بھرپور عوامی مقبولیت اور پذیرائی ملتی گئی۔ بالآخر 1 اگست 2015 کو کراچی کے نشتر پارک میں ایک عوامی اجتماع کے دوران انہوں نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اس اجتماع میں 75 افراد نے مولانا خادم حسین رضوی کو امیر تسلیم کرتے ہوئے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ خادم حسین رضوی کی تحریک لبیک کے مسلسل اور شدید احتجاج کے باوجود بالآخر 29 فروری 2016 کو اڈیالہ جیل میں گورنر تاثیر کو قتل کرنے والے غازی ملک ممتاز حسین قادری کو پھانسی دے دی گئی۔ اگلے ہی روز یعنی 1 مارچ 2016 کو راولپنڈی کے لیاقت نیشنل پارک میں ممتاز قادری کی نماز جنازہ منعقد ہوئی تو اتنی بڑی تعداد میں عوامی شرکت ہوئی جس نے ریاست کے بڑوں کے ساتھ قومی بین الاقوامی ذرائع کو بھی حیران کر کے رکھ دیا۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ میں اس تدفین کو براہ راست نشر کرنے یا اس سے متعلق خبریں دکھانے پر پابندی رہی، مگر بین الاقوامی نشریاتی ادارے اس جنازے کو بھرپور کوریج دیتے ہوئے دکھائی دیے۔ عالمی ذرائع ابلاغ اور نشریاتی اداروں کے مطابق بھی نماز جنازہ اور تدفین میں 1 لاکھ یا اس سے بھی زائد افراد نے اس جنازے میں شرکت کی۔ ممتاز قادری کی تدفین کا عمل مکمل ہوتے ہی ملک بھر کے مختلف شہروں میں اس پھانسی کے اقدام کے خلاف احتجاج شروع ہو گیا اور کراچی، لاہور، اسلام آباد اور پشاور میں احتجاجی مظاہرے ہونا شروع ہو گئے، جس میں خادم حسین رضوی صاحب کی تحریک پیش رہی۔ خادم حسین رضوی نے اس واقعے پر بھی اس وقت کافی دھرنے دیے۔ 27 مارچ 2016 کو ممتاز قادری کے چہلم کے موقع پر ایک بار پھر احتجاج وغیرہ کا سلسلہ جاری رہا۔ اس تمام عرصے میں خادم حسین رضوی صاحب کی تحریک کافی مقبول ہوتی گئی۔ اب وہ خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا پہرے دار کہنے لگے تھے اور ملک کے اندر اور باہر ہونے والی کسی بھی ایسی پیش رفت پر کھل کر اظہار کرنے لگے تھے جس کا تعلق ناموس رسالت یا ختم نبوت کے حوالے سے ہوتا تھا۔ اور پھر وہ وقت آیا جس نے خادم حسین رضوی کی سیاسی طاقت درج ہوئی۔ یہ تحریک لبیک کے سب سے مشہور فیض آباد دھرنے کا مقام تھا۔ اس تحریک کا سب سے امپورٹنٹ فیز تحریک لبیک پاکستان کا فیض آباد 2017 والا دھرنا سمجھا جاتا ہے۔ اکتوبر 2017 کے اوائل یعنی مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے دور میں الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کے معاملے پر ایک پارلیمانی تنازعات پیدا ہو گیا۔ ان میں سے ایک شق انتخابی امیدواروں کے ختم نبوت پر یقین رکھنے کے حلف نامے سے متعلق تھی۔ متنازع ترامیم کے تحت جب بعض الفاظ کے رد و بدل کا معاملہ سامنے آیا تو حکومت نے اسے غلطی سے تعبیر کیا، جبکہ حزب اختلاف نے سیاسی موقع غنیمت جان کر معاملے کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ اگرچہ حزب اختلاف کی نشاندہی پر حکومت نے ترامیم کے مسودے اور متن کو پرانے الفاظ میں دوبارہ جاری تو کر دیا، مگر خادم حسین رضوی صاحب اور ان کی تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک بڑی سازش کا حصہ قرار دیتے ہوئے الزام عائد کیا کہ حکومت نے اس شق کا متن جان بوجھ کر تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے ذمہ دار اس وقت کے وزیر قانون زاہد حامد ہیں۔ خادم حسین رضوی اور ان کی تحریک نے وزیر قانون کے استعفے کا مطالبہ کر دیا اور دھمکی دی اگر مطالبہ نہ مانا گیا تو وہ اسلام آباد میں جا کر دھرنا دیں گے۔ مطالبہ پورا نہ ہونے پر تحریک لبیک نے اس دھمکی کو عملی جامہ پہنایا اور وہ 8 نومبر 2017 کو خادم حسین رضوی کے حامی مظاہرین نے اسلام آباد کو راولپنڈی سے ملانے والی شاہراہ بند کر دی اور ٹریفک معطل ہونے کی وجہ سے کافی معاملات رک سے گئے۔ واقعات کے مطابق 15 نومبر کو مظاہرین نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی کہ ان کے مطالبات کو منظور کیا جائے۔ 16 نومبر کو وزیر قانون نے قومی اسمبلی میں بل پیش کیا جس کے تحت الیکشن ایکٹ میں متنازع ہو جانے والی ترمیم کو ختم کر کے پرانی شکل میں بحال
کر دیا گیا اور خود وزیر قانون کو بھی اس موقع پر ختم نبوت کے معاملے پر اپنے عقیدے کا اظہار کرنا پڑا۔ اس کے بعد اگرچہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مظاہرین کو دھرنا ختم کرنے کا حکم دیا مگر اس عدالتی حکم کو بھی تعمیل میں نہ لایا جا سکا۔ 20 نومبر کو دھرنا ختم کروانے کے لیے حکومت کے وزراء اور مظاہرین کے وفد کے درمیان مذاکرات ہوئے مگر بے نتیجہ رہے۔ 21 نومبر 2017 کو ملک کی سب سے بڑی عدالت نے از خود نوٹس لیتے ہوئے حکومت سے دھرنا ختم کروانے کے لیے سلسلے میں وضاحت طلب کر لی۔ بالآخر 25 نومبر 2017 کو حکومت نے پولیس کے ذریعے دھرنا ختم کروانے کی کوشش کی اور اس دوران ہونے والی جھڑپوں میں دونوں جانب سے جانی نقصان کی اطلاعات بھی آنے لگی۔ کراچی اور لاہور میں کئی افراد کی ہلاکت کی اطلاعات آئیں اور ملک میں خصوصاً پنجاب میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اور کارکنان کے گھروں میں کافی اشتعال دکھائی دیا جانے لگا۔ ملک کے بڑے حصے میں انٹرنیٹ کی سہولت بند کر دی گئی، سرکاری احکامات کے تحت ٹی وی چینلز کی نشریات روک دی گئیں اور کئی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ایک خاتون تجزیہ کار کے مطابق مگر جیت ہمیشہ کی طرح خادم حسین رضوی اور تحریک لبیک کی ہی ہوئی۔ ان کے مطالبے پر ملک کے وزیر قانون زاہد حامد کو استعفیٰ دینا پڑا۔ خادم حسین رضوی کی یہ سیاسی فتح اور ان کی سیاسی طاقت تب درج ہوئی جب کشیدگی اور ہلاکتوں سمیت تمام جانی و مالی نقصان کے باوجود بالآخر 27 نومبر کو حکومت وقت اور تحریک لبیک کے درمیان ایک کامیاب معاہدہ سامنے آیا۔ اس معاہدے کے تحت وزیر قانون زاہد حامد کو استعفیٰ دینا پڑا۔ حکومت نے تحریک لبیک کے گرفتار کارکنوں کو بڑی تعداد میں رہا کر دیا۔ متنازع بن جانے والے قانون کے مسودے کا متن بحال کر دیا گیا اور تب بھی یہی لگا کہ تحریک لبیک پاکستان کے مطالبات کے آگے حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ ایک سیاسی رہنما کے مطابق مگر 20 روزہ احتجاج کی یہ لہر ہی در اصل خادم حسین رضوی صاحب کے لیے شہرت اور مقبولیت کا وہ سنہرا موقع ثابت ہوئی جس نے انہیں عوامی پذیرائی کے ساتھ ساتھ بھرپور رہنما کی شکل میں میدان سیاست میں ایک الگ مقام عطا کیا۔ پھر وہ ان رہنماؤں میں شمار ہونے لگے جو کسی وفاقی وزیر کا استعفیٰ لے سکتے ہیں۔ اس 20 روزہ احتجاج کے بعد علامہ خادم حسین رضوی کو خاصی پذیرائی حاصل ہوئی۔ پھر اس تحریک کو باقاعدہ ایک سیاسی جماعت کی شکل دینی چاہیے۔ تحریک لبیک کے رہنما پیر عنایت الحق نے بتایا کہ جب تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی اس نام کو الیکشن کمیشن نے رجسٹر کرنے سے انکار کر دیا تو ہم نے سوچ بچار کے بعد اپنی سیاسی جماعت کو تحریک لبیک پاکستان یعنی TLP کا نام دیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس کا اندراج بھی ہو گیا۔ الیکشن کمیشن نے اس جماعت کو کرین کا انتخابی نشان بھی جاری کر دیا۔ تحریک لبیک پاکستان کا پہلا الیکشن ستمبر 2017 میں جب سابق وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا تو اس بنیاد پر نواز شریف کے حلقہ انتخابات میں NA 120 شیخو پورہ کے ضمنی انتخابات منعقد ہوئے۔ تب تک تحریک لبیک باقاعدہ طور پر سیاسی جماعت رجسٹرڈ نہ تھی مگر پھر بھی تحریک لبیک نے اس ضمنی انتخاب میں حصہ لیا۔ تحریک لبیک کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار شیخ اظہر حسین رضوی نے 7130 ووٹ لے کر سیاسی حلقوں اور ریاستی حکام کو حیرت زدہ کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق 26 اکتوبر 2017 کو جب پشاور سے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 4 پر ضمنی انتخاب ہوا تو تحریک لبیک کے حمایت یافتہ امیدوار نے 9935 ووٹ حاصل کیے۔ قریباً 10 ماہ بعد پاکستان میں 2018 کے عام انتخابات 25 جولائی کو منعقد ہوئے اور تحریک لبیک پاکستان میں ان میں بطور سیاسی جماعت شرکت کی اور مجموعی طور پر 22 لاکھ کے لگ بھگ ووٹ حاصل کر کے ملک کی 5ویں اور پنجاب کی 3ری بڑی سیاسی قوت بن کر سامنے آئے۔ تحریک لبیک اور خادم حسین رضوی جو پنجاب میں بہت مقبول و فعال اور متحرک تھے، حیرت انگیز طور پر پنجاب سے تو قومی یا صوبائی اسمبلی کی کوئی سیٹ نہ جیت سکے مگر ان کی جماعت نے عام انتخابات میں سندھ کی صوبائی اسمبلی کی 2 براہ راست اور ایک مخصوص نشست سمیت 3 نشستیں حاصل کی۔ تحریک لبیک نے دوسرا اہم احتجاج اپریل 2018 میں اس وقت کیا جب اس کی جماعت کے حامی مظاہرین نے پنجاب بھر کی اہم شرائح یہ کہتے ہوئے بند کر دی کہ حکومت 2017 کے مطالبے پر عمل درآمد کروائے۔ 8 اکتوبر 2018 کو اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان میاں ثاقب نثار، جسٹس آصف سعید کھوسہ اور مظہر عالم پر مشتمل ایک بینچ نے آسیہ بی بی کے کیس کا فیصلہ کیا مگر معاملے کی حساسیت کے پیش نظر اس فیصلے کو پہلے تو چھپایا گیا لیکن 31 اکتوبر کو
56 صفحات پر مبنی سپریم کورٹ کے فیصلے میں حکم دیا گیا کہ آسیہ بی بی کو فی الفور رہا کر دیا جائے۔ اس فیصلے نے ایک بار پھر ایسے تشدد امیز احتجاج کی چنگاری بھڑکا دی جس میں خادم حسین رضوی اور تحریک لبیک پیش تھے۔ دیگر تمام مذہبی جماعتوں اور بعض فرقہ وارانہ گروہوں کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک نے بھی فیصلہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے حامیوں کو لے کر سڑکوں پر احتجاج کی ہدایت کر دی۔ اس موقع پر صرف کراچی میں ہی 32 مختلف مقامات پر دھرنا دیا گیا۔ وفاقی و صوبائی دارالحکومت اگلے کئی دنوں تک تحریک لبیک پاکستان کے قبضے میں رہا۔ تمام اہم اور بڑی شاہراہوں پر ٹریفک کافی دنوں تک معطل رہی، موبائل فون نیٹ ورک بند کرنا پڑا اور سروس بھی معطل کر دی گئی۔ تمام مسیح، تعلیمی و مذہبی ادارے بھی غیر معینہ مدت تک کے لیے بند کر دیے گئے۔ دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کا کہنا تھا کہ ان کے دو مطالبات ہیں، اول تو سپریم کورٹ کے تینوں جج استعفیٰ دیں اور دوم عدالت اپنا یہ فیصلہ واپس لے۔ وزیر اعظم پاکستان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے اس دفعہ بھی سخت لہجہ اختیار کیا، مگر انہی کی حکومت کے وزراء مسلسل خادم حسین رضوی صاحب سے ملاقاتیں بھی کرتے رہے اور مذاکرات بھی کرتے رہے۔ حالات کافی کشیدگی کی طرف جانے کے بعد اس بار بھی حالات معاہدے پر آ کر ختم ہوئے اور مذاکرات پاکستان تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان کامیاب ہوئے، جس کے نتیجے میں یہ کہا گیا کہ حکومت آسیہ بی بی کی رہائی کے فیصلے پر عدالت میں دائر کی جانے والی نظر ثانی کی درخواست کی مخالفت نہیں کرے گی اور تحریک کے تمام گرفتار کارکنوں کو رہا کیا جائے گا۔ اس معاہدے کے بعد خادم حسین رضوی صاحب نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا اور ان کے اعلان کے بعد ہی ملک بھر میں حالات معمول پر آ گئے۔ یعنی ایک بار پھر ثابت ہوا کہ خادم حسین رضوی کی مرضی و منظوری سے ہی تمام بازار، تجارتی سرگرمیاں اور بند ہو جانے والے دفاتر اور تعلیمی ادارے کھولے جائیں گے۔ بہرحال سپریم کورٹ نے 29 جنوری 2019 کو نظر ثانی درخواست نپٹاتے ہوئے آسیہ بی بی کو دوبارہ رہا کیا، جس پر احتجاج کی صورتحال دوبارہ دکھائی دی۔ ایک تجزیہ کار کے مطابق جب تحریک لبیک نے دھمکی دی کہ آسیہ بی بی کو ملک سے باہر لے جانے کی ہر کوشش ناکام بنا دی جائے گی، تو حکومت پاکستان نے آسیہ بی بی کو کئی ماہ تک ایک نامعلوم محفوظ مقام پر رکھا اور بالآخر انہیں بڑی رازداری اور خاموشی سے کینیڈا روانہ کر دیا گیا۔ 2020 میں آسیہ بی بی نے فرانس میں سیاسی پناہ حاصل کر لی۔ نومبر 2018 میں جب تحریک لبیک نے اپنے اعلان کے مطابق پہلا یوم شہداء ناموس رسالت منانے اور آسیہ بی بی کے معاملے پر ہونے والے معاہدے پر عمل درآمد کرانے کے لیے دباؤ ڈالنے کی غرض سے اسلام آباد کا رخ کرنا چاہا، تو 23 نومبر 2018 کو عمران خان کی حکومت نے وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد خادم حسین رضوی اور ان کے لگ بھگ 50 کے کارکنوں کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اس گرفتاری پر بھی احتجاج پھوٹ پڑا اور صورتحال مخدوش ہو گئی اور ان پر ان کے ساتھیوں پر پیر افضل قادری، پیر عنایت الحق اور فاروق الحسن دہشت گردی اور غداری کے مقدمات قائم تو ہوئے، مگر جلد ہی انہیں رہا کرنا پڑا۔ 16 نومبر 2020 میں فرانس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آمیز خاکوں کی اشاعت پر خادم حسین رضوی نے اپنی تنظیم سمیت ایک مرتبہ پھر احتجاج کے لیے اسلام آباد کا رخ کیا۔ کئی مقامات پر فساد کے بعد بالآخر پھر ایک روز بعد ہی یعنی پیر 17 نومبر کو عمران خان حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان اچانک ایک معاہدہ ہو جانے کی خبریں آئیں اور اس مرتبہ معاہدے پر حکومت کی جانب سے وزیر مذہبی امور نور الحق قادری اور سیکرٹری داخلہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ سمیت کئی لوگوں کے دستخط شامل تھے۔ معاہدے کے تحت حکومت نے وعدہ کیا کہ وہ 2 سے 3 ماہ کے اندر پارلیمان سے قانون سازی کر کے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرے گی، فرانس میں پاکستانی سفیر تعینات نہیں کیا جائے گا اور ملک میں تمام فرانسیسی مصنوعات کا سرکاری سطح پر بائیکاٹ کیا جائے گا، تمام گرفتار مظاہرین کو فوری رہا کیا جائے گا اور ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوگی۔ پھر اس تاریخ میں ایک اہم ٹرن آیا جو ٹرن تھا خادم حسین رضوی صاحب کی ڈیتھ کا، یعنی ان کا دنیا سے جانے کا۔ اس معاہدے کے 2 ہی دن بعد یعنی جمعرات کو 19 نومبر 2020 کی شام تحریک لبیک کے بانی امیر مولانا خادم حسین رضوی ایک ہنگامہ خیز اور شہرت و تنازعات سے بھرپور زندگی گزار کر محض چند روز معمولی بیماری کے بعد 54 برس کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شیخ زاید اسپتال کے ریکارڈ کے مطابق جمعرات کی شب 8:48 پر جب انہیں اسپتال لایا گیا تو وہ زندہ نہیں تھے۔ ان کی نماز جنازہ 21 نومبر کی صبح 10 بجے مینار پاکستان لاہور میں ادا کی گئی، جس میں بلا مبالغہ لاکھوں افراد نے شرکت کی۔
انہیں لاہور کی مسجد رحمت للعالمین کے مدرسہ ابو ذر غفاری کے احاطے میں دفن کیا گیا، اور 21 نومبر 2020 کو ان کے صاحبزادے حافظ سعد حسین رضوی کو ان کا جانشین اور تحریک لبیک پاکستان کا دوسرا امیر مقرر کیا گیا۔ سعد رضوی اپنے والد کے مدرسے ابو ذر غفاری میں درس نظامی کے طالب علم رہے۔ اپنے والد اور پیشوا خادم حسین رضوی کی طرح سعد حسین رضوی بھی احتجاج کا رستہ اختیار کیا۔ نئی قیادت نے جنوری 2021 میں حکومت کو تنبیہ کی کہ اگر فرانسیسی سفیر کی بے دخلی کے معاہدے پر 17 فروری تک عمل درآمد نہ ہوا تو تحریک سڑکوں پر آ جائے گی۔ اس دھمکی پر ایک بار پھر حکومت اور تحریک لبیک کے نئے امیر کے درمیان معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ اس نئے معاہدے کے تحت یہ طے ہوا کہ نہ صرف حکومت کو فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے لیے 20 اپریل 2021 تک پارلیمان سے رجوع کرے گی، بلکہ فورتھ شیڈول میں شامل کیے جانے والے تحریک لبیک کے تمام اراکین کے نام بھی فہرست سے خارج کر دیے جائیں گے۔ لیکن ایک بار پھر اچانک فیصلے کے تحت 12 اپریل 2021 کو سعد رضوی کو حراست میں لے لیا گیا اور ان پر انسداد دہشت گردی اور قانون کے تحت مقدمہ درج کر دیا گیا۔ ایک بار پھر لاہور، کراچی اور اسلام آباد جیسے شہروں سمیت کئی مقامات پر دھرنے دیے جانے لگے، سڑکیں، شاہراہیں اور راستے بند کر دیے گئے، ٹریفک معطل ہو گئی۔ احتجاج کا دائرہ کار سندھ اور بلوچستان تک پھیل گیا اور خوزدار میں ایک ہلاکت کے بعد صورتحال مزید کشادہ ہو گئی۔ ملک بھر میں عوام شدید پریشانی کا شکار دکھائی دی جانے لگی۔ اس بار احتجاج پر قابو پانے کی کوشش میں 2 پولیس اہلکار سمیت پاکستان تحریک لبیک کی طرف سے بھی شہادتوں کی اطلاعات آنے لگی۔ جیل حکام اور تحریک لبیک کے رہنماؤں دونوں نے یہ دعویٰ کیا کہ سعد حسین رضوی کو 20 اپریل تک رہا کر دیا جائے گا، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ ایک اہم ٹرن آیا کہ جب تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم قرار دیا جانے لگا۔ تحریک لبیک کے رجوع کرنے پر لاہور ہائی کورٹ کے جائزہ بورڈ نے بھی کہا کہ سعد حسین رضوی کو حراست میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں بنتا، پھر بھی حکومت نے ان کی حراست میں 90 روز کی مدت کو بڑھا دیا گیا، اور 14 اپریل کو وزیر داخلہ شیر رشید نے تحریک لبیک پاکستان کو عسکریت پسند جماعت قرار دیتے ہوئے اس پر پابندی عائد کر دی، یعنی کالعدم قرار دے دیا گیا۔ تحریک لبیک کے تمام مالی اثاثے منجمد کر کے سیاسی سرگرمیوں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی، لیکن چند ہی روز بعد اس حکومت نے تحریک لبیک پر پابندی لگائی تھی، اسے کالعدم قرار دیا تھا۔ پھر اسی تاریخ سے نہ صرف مذاکرات کیے بلکہ معاہدے کی پاسداری کے طور پر 20 اپریل کو فرانسیسی سفیر کی ملک بدری سے متعلق قرارداد بھی پارلیمان میں پیش کر دی۔ تحریک لبیک نے دھمکی دی کہ اگر سعد رضوی کو 21 اکتوبر تک رہا نہ کیا گیا تو پھر دھرنا دیا جائے گا۔ سعد رضوی کی حراست کے خلاف آخر تحریک کے مشتعل کارکن 20 اکتوبر 2021 کو سڑکوں پر نکل آئے اور ملک کے بیشتر شہر ایک بار پھر حکومت اور تحریک کی اس پنجہ آزمائی میں میدان کارزاز بن گئے۔ اس بار لاہور کی ملتان روڈ سے شروع ہونے والی 2 ہفتوں کی اس احتجاجی مہم میں درجنوں افراد زخمی ہوئے اور کروڑوں روپے کی مالی املاک کا نقصان ہوا، اور پاکستان کو کروڑوں ڈالرز کا بھی نقصان ہوا، جبکہ لاہور میں دونوں طرفہ کافی نقصان دیکھنے کو ملا۔ جس معاہدے کے تحت سعد حسین رضوی کو رہا کیا گیا اس کو طے کرنے والی کمیٹی کے رکن اور پاکستان کے رویت حلال کی سرکاری کمیٹی کے سربراہ سابق سربراہ مفتی منیب الرحمان نے 31 اکتوبر کو حکومت کی طرف سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ہمراہ پریس کانفرنس میں فریقین نے معاہدہ ہو جانے کا اعلان کیا، لیکن اس کی شرح یا تفصیلات آج تک دونوں کے درمیان خفیہ رکھی گئی ہیں۔ تو حضور والا اس کے بعد بھی کئی ایسے موقع آئے جس پر تحریک لبیک پاکستان نے اپنی پنجہ آزمائی کی، ایون چاہے وہ موقع ہو پاکستان میں مہنگائی کا یا فلسطین کا یا ختم نبوت کا یا آسیہ بی بی کا یا فرانسیسی سفیر کو ملک سے بے دخل کرنے کا، ان تمام ایشوز پر تحریک لبیک پاکستان پیش رہی۔ ایون اس کے بعد ایک معاملہ ایسا بھی آیا جب کراچی سے لے کر اسلام آباد تک تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی نے مارچ کیا اور حکومت کو تنبیہ کی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی جائے اور عوام کو ریلیف دیا جائے۔ اس کے بعد جب ایشو ہوا فلسطین کے معاملے پر تو تقریباً 1 سال تک مختلف احتجاجوں دھرنوں کی شکل میں تحریک لبیک پاکستان فلسطین کی حمایت میں اور فلسطین کو امداد فراہم کروانے کے لیے احتجاج کرتی دکھائی دی، اور بالآخر ایک دھرنا بھی دیا گیا جس میں فلسطین کو امداد اور نیتن یاہو کو دہشت گرد قرار دیا گیا۔ اس کے بعد اب اس وقت ملک میں ایک معاملہ چل رہا ہے، وہ ہے پارلیمان سے آئے ایک فیصلہ جس میں قادیانیوں کو ریلیف اور ختم نبوت کے حوالے سے کافی متنازع فیصلہ سامنے آیا ہے، جس پر تحریک لبیک اس وقت بھی کافی ایکٹیو دکھائی دے رہی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ارسلان محمود کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ ناصر۔